سیٹھی صاحب حسب معمول کا لفظ میں نے انٹینشنلی استعمال کیا. یو نو وائی؟ تم سب کچھ انٹینشنلی کرتی ہو, ڈرامہ باز ہو تم. نہیں سم ٹائمز ان انٹینشنلی بھی ہو جاتا ہے. اچھا اوکے. یہ انٹینشنلی اس لیے تھا کہ حسب معمول پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسے کا اعلان کیا. وہ کہتے ہیں نا, آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں, وہ سب کا چہچہانا, آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی, اپنی خوشی سے آنا, اپنی خوشی سے جانا. وہ زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی جلسے کی کال دیتی تھی, آتے تھے, جلسہ بھر جاتی تھی, ٹیلی ویژن پر کوریج ہوتی تھی اور لوگ موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ پرچم اٹھائے جا رہے ہوتے تھے. اب ایسا ہے کہ 8 فروری کے بعد سے کوئی 5 مرتبہ جلسے کی تاریخ کا اعلان ہوا, تاریخ پہ تاریخ, اور اب 22 اگست آج کا دن تھا. ہم اس وقت شاید جلسے پہ بات کر رہے ہوتے, لیکن کیا ہوا کہ صبح 7-7:30 بجے کے قریب اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور رپورٹڈلی اس میں عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب جاتے ہیں ملاقات کے لیے. اور باہر آ کے اعظم سواتی صاحب جو کافی عرصے سے غائب تھے فرام دا پبلک امیجنیشن, ہاں منظر عام پہ نہیں تھے, تو وہ ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں ملاقات ہوئے, واپس آ کے پریس ٹاک کرتے ہوئے مائنس عمر ایوب صاحب, بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, تصادم ہو سکتا ہے, کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد ہم جلسہ ملتوی کر رہے ہیں, لیکن نئے جلسے کے لیے ہمیں اجازت مل گئی, اجازت ملے نہ ملے ہم جلسہ کریں گے. اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان ہوا تھا نا اسلام آباد کے, تو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا وہ جی. ہمارا اسلام آباد میں جلسہ تھا, اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے, اس صوبے کا جس کا مینڈیٹ اس عوام نے دیا, اس عوام کی حکومت ہے, اس کا بھی دارالخلافہ ہے. اب کسی کا باپ بھی ہماری این او سی کینسل نہیں کرے گا. اچھا, اور اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی سننا چاہیں گے یا سنا دیں؟ جی. خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے. 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے, شخصی آزادی کے لیے یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. اچھا, someone is smelling a rat and that is علیمہ خان صاحبہ, ہمشیرہ عمران خان صاحب. اعظم سواتی صاحب کو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, انہوں نے بھی سنگل آؤٹ کیا, لیکن ایک آڈیو لیک میں, وہ بھی سنوا دیں. سنا دے جی. ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا. عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا, بس یہ ایک سوال ہے, کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں, آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ. اور وہ سوشل میڈیا سے پوچھیں گے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. سوشل میڈیا تو ظاہر ہے بڑا اپسیٹ ہوگا کہ یہ کیا ہوا, کیوں جلسہ ملتوی ہوا, اور وہ تو میرا خیال ہے علیمہ کو سپورٹ کرے گا. سوشل میڈیا کر رہا نا. ہاں اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ آپ کا باپ بھی نہیں روک سکتا, تو میرا خیال ہے مائی باپ کا فون آ گیا تھا. پھر کس نے روکا؟ ہاں, تو پھر مائی باپ نہیں روکا نا, تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر سواتی صاحب کو نکالا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے روکو ان کو. ظاہر ہے یہ کہا ہوگا, بہت سی باتیں کہی ہوں گی کہ دیکھیے یہ مت کیجئے, وہاں اس قسم کے حادثے ہو سکتے ہیں, مذہبی جماعتیں آج کل دھندنا رہی ہیں, چیف جسٹس کے خلاف بھی کھڑی ہیں اینڈ سو آن, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں. اور وہ پھر اگر اس قسم کا انتشار ہوا تو پھر مسئلے بن جائیں گے نا, آپ کے اوپر بھی, ہمارے اوپر بھی, سب کے اوپر. تو آپ اس کو ملتوی کریں اور کوئی پلاننگ کے تحت کرو. آپ آگے جا کے ڈیٹ لے لیں, تو وی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ورک آؤٹ دی ایشوز, مگر اس کو آپ پوسٹ پون کریں. آج کل وہاں کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے پنڈی میں, اور اس کے ساتھ بھی میرا خیال ہے سارے ڈسرپشن ہو جانی تھی, اور پھر دنیا میں بھی یہ پیغام چلا جاتا کہ پاکستان از اسٹل انسیف فار کرکٹ اینڈ سو آن. تو بہت سے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ کنونس کرنے کے لیے دیے گئے ہوں گے, اور ساتھ دھمکی بھی ہوتی ہے. تو پھر میرا خیال ہے سواتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیغام لے جاتا ہوں. صبح وہ پہنچ گئے, اور ظاہر ہے ان کی تو خاص حیثیت نہیں رہی اب, تو پھر عمر کو بھی ساتھ لے لیا اور چیئرمین کو بھی صاحب کو بھی ساتھ لے لیا. ان کو بھی کہا کہ جی مائی باپ دا آ گیا ہے, وہ ہے کہندے پے نے, تو چیئرمین نے جا کے گل کرنے انہوں نے نال. اب چیئرمین صاحب کا سچویشن یہ ہے کہ وہ بیچارے
बेचारा ही कहूँगा, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिसीज़ वो फॉलो कर रहे हैं वो कोई माइलेज नहीं मिल रही है उनको। वो अब बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कहते हैं 7 कमरे हैं उनके पास, मगर बेसिकली वो 1-2 कमरे में ही घूमते फिरते हैं। और ही इज़ कट ऑफ। और जब से ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वगैरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट के को पकड़ के ले गए और वो फ़ोन शोन हाथ से ले लिए हैं, अब उनका राब्ता भी बाहर लोगों के साथ नहीं रहा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ इन द डार्क नाउ। अब जो भी जाता है वो जाके जो बात करता है, आई डोंट थिंक इमरान इज़ इन अ पोजीशन टू गिव द लाइन एनी मोर। दिन ब दिन इसकी स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो रही है और हर किस्म का बंदा जाता है, जो जाके वहाँ बात करता है वो सुनता है और उसके बाद वो, आई डोंट थिंक ही इज़ इन अ पोजीशन टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एंड प्रोग्रेसिवली ये कम होता जा रहा है। और अब ये स्वाति साहब पहुँच गए हैं और साथ ले गए हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब को। तो जाहिर है, क्योंकि अगर स्वाति साहब भी अनाउंस करते तो किसी ने अहमियत नहीं देनी थी, क्योंकि पार्टी के लीडर्स तो वो हैं, फॉर्मल लीडर्स जो हैं, इसीलिए फिर उनको भी साथ लेना पड़ा। तो खान साहब को इन्होंने कन्विंस किया होगा कि जी ये है, तो खान ने कहा होगा ठीक है फिर पोस्टपोन कर दो। अच्छा। मगर बात यह है कि खान डजंट केयर। उन्होंने कितनी दफ़ा पोस्टपोन किए हैं, आपने अभी बताया कि 5 दफ़ा तो अभी हाल ही में जी इसी साल 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी के मुलतवी बाद हो चुका है, बार बार मुलतवी होती जा रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इतना आसान नहीं रहा इतने बड़े लोगों को बाहर निकालना। 9 मई के बाद जिस किस्म की क्रैकडाउन आई है, उसके बाद ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे अब। अच्छा, दिस इज़ माई असेसमेंट। और ये इनको भी पता होगा कि क्या हम 20-30-40 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है 5-10 हज़ार बंदा तो इकट्ठा कर लेंगे, इससे ज़्यादा करना। और अगर वो फेल हो जाता है, अच्छा, और बाय द वे एस्टैब्लिशमेंट आपको इजाज़त दे भी दे ना, वो फिर भी आपका जलसा जो है उसको फेल करा देगी। वो फिर भी हर किस्म की रुकावटें आपके लिए क्रिएट कर देगी। कहेंगे आप आओ, ठीक है हमने इजाज़त दे दी है, मगर रास्ते आपके बंद कर देगी। लोगों को उससे पहले लंबियाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी, लोग 2-2 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो आ जाएंगे। तो मायूसी तो वो फैलाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है कि आपको कोई स्पेस दी जाए, और वो देंगे भी नहीं। उन्हें इस वक्त इकॉनमी का बड़ा फिक्र है, और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एजुटेशन जो हो रही है, दे आर टोटली अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक ही सफ़े पे है इस इशू के ऊपर। अच्छा। तो अगर खान साहब का ये ख्याल है कि वो लोगों को बाहर निकालेंगे, मेरा ख्याल है इतनी सख्त क्रैकडाउन्स हुई हैं और आगे बाय द वे और भी होनी है। अगर यही अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर क्रैकडाउन, यानी 8 सितंबर को जलसा नहीं हो सकेगा। नहीं, कोई जलसा करेंगे, अगर इजाज़त दे दी है तो ये कोशिश करेंगे करने की। अच्छा। बंदे नहीं इकट्ठे कर सकेंगे। और बंदे एक तो क्रैकडाउन की वजह से नहीं निकलेंगे, और दूसरा बदजन भी हो रहे हैं। क्या सपोर्टर्स को मैसेज इससे क्या जा रहा है बार बार मुल्तवी होने से? कोई बंदा, एक बंदा उठाया जाता है ना लोअर मिडिल क्लास से, जो इनके कारकुन हैं, तो सारी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वो जो पैगाम है ना कि वी आर गोइंग टू क्रैक डाउन, वो पैगाम सही तरीके से पहुँच गया है जहाँ पहुँचना था। अब बहुत से लोग मैं जानता हूँ जो कि पहले ऐसे तैयार होते थे लगभग कि अभी हम जलसे के लिए जा रहे हैं, अब वो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं जाने की क्या ज़रूरत है, मत जाएं आप, छोड़े परे, कौन आपको निकालेगा, आप जेलों में जाएंगे, फिर हमें भाग दौड़ करनी, बड़ी मुश्किल से आप लोगों को निकाला है, एंड सो ऑन। तो मैसेज इज़ गॉन कि वी विल नॉट टॉलरेट इट। और जज्बाती लोग जो हैं वो तो जाहिर है, मगर इतने लोग जो है ना वो छोटी क्वांटिटी होती है जो कोर होती है, वो बिल्कुल निकलेंगे, मगर कैन दे क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट? आई डोंट थिंक सो। स्पेशली अब जो खाते पीते लोगों की जो फैमिलीज़ है ना, वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को नहीं निकालेंगे बाहर। उनको फिक्र यही होगा कि फिर एक किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा बन जाएगी। और अब ये जो उन्होंने कह दिया है, और ये एस्टैब्लिशमेंट का अच्छा कार्ड है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि जी वहाँ बम फट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लोग बड़े हैं जो चाहते हैं कि इंतशार हो, लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, सो ऑन, फॉरेन एजेंसीज हैं यहाँ, ये है वो है। और अगर लोग तो डरते हैं ना यार, जलसे तो होते हैं कि आपको पता हो कि पुरअमन तरीके से जलसा होगा, वहाँ गाना बजाना भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, हाय हाय भी होगा, तालियाँ भी बजेंगी, नारे भी बजेंगे। तो जलसा यूज्ड टू बी एन फेस्टिवल इवेंट खान साहब का। बिल्कुल ऐसे मेला लगता था, मेला लगता था वो अब मेला नून लीग के जलसों में तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। दे आर बोरिंग एज हेल। रौनक मेला वो तो बोरिंग एज हेल जलसे होते हैं। खान साहब ने बड़े एक्साइटिंग जलसे होते थे। नहीं, मरियम नवाज साहिबा के बेहतर नहीं होते जलसे? थे, मगर मेरा ख्याल है वो भी थोड़ा बहुत आप जलसा आप साल में 2 करें 3 करें, हर दूसरे दिन से जलसे करना शुरू कर दियो तो गल्ला कोई नहीं तोड़ कोल करन दिया।
تو ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, अब क्या रह गया आपके वजह से? You have nothing to say and people have heard it all before. गर्मी है, बारिश है, क्रैकडाउन है, उठाए गए लोग, you know, it's not the ideal condition for a जलसा. Yes, वो اور وہ اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ماؤنٹ اے بگ. دوسری چیز یہ ہے ان کے اندر اتنی ڈویژنز ہو گئی ہیں اب کہ ایک یونائٹڈ فورس کے طور پہ یہ ایک ویو آف لوگوں کو نہیں لا سکتے. اتنی لڑائی جھگڑے ہیں آپس میں. کوئی کہتا میں لیڈر ہاں, کوئی کہتا میں لیڈر ہاں, کوئی کہتا ہے تم تو سی آئی اے ایجنٹ ہو, تم تو آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو. مطلب سینئر لیڈرز کے اوپر یہ سینئر لیڈرز الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اب علیمہ نے کیا الزام لگا دیا؟ جی وہ انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے بارے پہلے تو پہلے مروت کے اوپر یہ الزام لگا, مروت صاحب کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی الزام, پھر فواد کے بھی اوپر لگا تھا, فواد چودھری پہ الگ سے لگا لیا, بن گنڈا پور صاحب پہ لگا, ان پہ لگا, تو اب علیمہ نے ان پہ بھی لگا دیا. پہ لگا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے جلسے چھوڑے پارٹی نہیں چل سکتی. اور میرا خیال ہے جب یہ ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ایکسیپٹ فار عمران خان کوئی پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے. عمران خان خود لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے آپ بتائیں عمران خان کس کو ٹرسٹ کرتا ہے؟ شاہ محمود قریشی کو تو وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. پرویز الہی صاحب کو پرویز الہی کو نہیں ٹرسٹ کرتا, وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا, وہ تو مجبوری ہوتی تھی, وہ اوپر سے آ جاتا تھا کہ ملو, پھر جانا پڑا, پھر جانا. تو اب خان صاحب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے سوائے پیرنی کے. اور اب آپ دیکھیے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی پیرنی کو پنکی کہنا شروع کر دیا. جی پہلے تو بہت ان کا تھا نا مقام. اصل رپورٹڈلی کہ دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے. تو اب یہ جھڑپ جو ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ علیمہ نے پنکی کو اٹیک کیا ہے ان ڈسٹنس آف ایوری بڈی از ہیئرنگ کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہاں یہ بلاگرز اس پہ بہت. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مسٹیک تھی اور مسٹری تھی اور پاور ایکویژن جو تھا ان کی اہلیہ کا, پنکی بیگم کا, وہ اٹس گوئنگ ریپڈلی. بیکاز اگر ان کے پاس وہ پاورز ہوتے جو وہ کلیم کرتی تھیں, وہ جن بوت ہوتے ان کے پاس, تو خان صاحب کے اوپر اتنے مشکل وقت نہ آتا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی پریڈکشن کر دوں کیا مروانا دینا میری خیر نل. ہاں بسم اللہ. اب سارے میرے خیال سب انتظار میں ہیں کہ کب خان صاحب اینڈ پنکی سپلٹ کریں گے. اب دیکھو نا, پچھلی دفعہ میں نے کافی عرصہ پہلے میں نے غلطی سے کہہ دیا اس پہ وہ کہ یار انہوں نے جھگڑا ہے, وہ جھگڑے ہوتے بھی لڑائی میاں سے خان صاحب بڑے ناراض ہو گئے. اب جھگڑے تو ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان یار, واٹس دا بگ ڈیل. اگر میں نے کہہ دیا کہ کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے, کھٹ پٹ ہوئی ہے, تو کی ہوتا فرق پہ ہے. اور وہ بھی مجھے کسی بڑے اہل جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے یہ گڑبڑ ہوئی اس نے مجھے بتایا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ چڑیا آفٹر آل چڑیا کی بھی تو بچاؤ کرنا نا, ایسے بھی سورس بتانا ضروری نہیں ہے. تو مگر وہ تو پکی خبر تھی جو بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے سب کچھ ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ اب میں کہہ دوں کہ جی پھر کوئی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, یا امیدیں لوگ کر رہے ہیں کہ گڑبڑ ہوگی. اور میں کیونکہ دیکھیں نا کچھ تجزیہ کار